اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو، جنات، اسیب، سایہ سار، شیطانی عملیات اور شیطانی عاملینوں سے اللہ پاک آپ کی مکمل حفاظت فرمائے۔ آج کا جو عمل خاص ہے ہمارا، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ یہ عمل کریں۔ اس عمل کا صرف ایک ہی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کہ دشمن کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اس عمل سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، جس میں کثیر تعداد کے اندر جن کو بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس کے فوائد آپ کو کیا کیا ہوں گے، تو وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خاص جس سے آپ کا ذہن بنے کہ یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ عمل ہر گھر میں تقریباً جو ان سے ہے، مسلمانوں کے گھروں میں تقریباً یہ عمل صبح فجر کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن اس کو آپ جب ایک خاص کام کے لیے کرتے ہیں تو اس میں یاد رکھیے گا۔ اچھا، میں آپ کو نا ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ عمل خاص سورہ یاسین کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ آپ کو یہ نہ رہے کہ نہ جانے کب جا کے بتائیں گے کہ عمل کون سا ہے، تو پھر ہمیں آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے رکنا ہے کہ جانا ہے۔ اب یہ سورہ یاسین کا عمل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عمومی طور پر ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو جو چیزیں واضح کرنے جا رہا ہوں، ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب آپ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے کرتے ہیں تو اس میں سورہ یاسین کا عمل دخل کیا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے بندش ہے، یا آپ کے اوپر جادو ہے، یا آپ کے اوپر تعویذات کے شیطانی اثرات ہے، شیطانی موکلات ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ کا دشمن آپ کی بربادی کے لیے، آپ کی ذلت اور رسوائی کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی عمل وہ کرتا ہے۔ اب آپ سورہ یاسین کا عمل کرتے ہیں اس دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے جو موکلات آتے ہیں، یعنی کہ سورہ یاسین کے ماتحت جو نیک جنات ہیں اور نیک موکلات ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ آتے ہیں۔ دیکھیں، جب وہ آتے ہیں تو وہ آگے اپنا کام کرتے ہیں۔ جو شیطانی موکلات، شیطانی اثرات وہاں پہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، ان کو وہ آ کے خارج کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب گھر میں کیسے موجود ہوتے ہیں، یہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی شیطانی تعویذ لکھتا ہے تو وہ کیسے لکھتا ہے، وہ ان شیطانی جنات کے وہ نام لکھتا ہے اس تعویذ کے اوپر، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جادو کرتا ہے یا بندش کرتا ہے تو وہ جس پہ اوپر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کر وہ بتاتا ہے، اور پھر وہ شیطانی موکلات کو کہتا ہے کہ اس کو بند کر دے، بندش کر دے، یعنی کہ اس کا کاروبار نہ چلے، اس کا لڑکی کا یا لڑکے کا کہیں شادی نہ ہو، رشتہ نہ ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کسی جگہ پہ یہ مطلب کامیاب نہ ہو سکے، کوئی بھی معاملات ہے ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے کسی کے، تو وہ اصل میں آ کر اس عمل کے جو شیطانی موکلات ہوتے ہیں نا سر، وہ شیطانی موکلات آ کے اپنا کام کرتے ہیں، اور وہ موکلات جو ان سے ہے ان کو آپ نکالنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتایا جاتا ہے، کوئی بھی یوٹیوب پر آپ کو، یوٹیوب پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ عمل کر لیں جی، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا جتنے بھی دشمن ہیں یا جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں یا شیطانی موکلات ہیں آپ کے اوپر، تو وہ جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، یا ختم ہو جائیں گے، یا خارج ہو جائیں گے، یا قید ہو جائیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے سر کہ جیسے ہی آپ سورہ یاسین کا عمل کرنا شروع کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، تو آپ کے گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ آپ کے گھر میں میاں بیوی میں فسادات ڈال رہی ہوتی ہیں، مزید آپ کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ کے معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھے بھلے روزگار ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، پیسہ، آمدن، ہر چیز کے باوجود
سر پہ وزن محسوس ہوتا ہے، جسم پہ جکرن وغیرہ محسوس ہوتی ہے، تو یہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو جو سا اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہونے کی بجائے چند منٹ تو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو چیزیں گھر میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں وہ باہر چلی جاتی ہیں، حالانکہ ان کو یہ سورہ یاسین کے جو موکلات جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ صرف آپ کے گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ یاسین کے جنات ہے، سورہ یاسین کے موکلات ہے ان شیطانی جنات کو، تو وہ انتظار کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے ہی آپ عمل ختم کرتے ہیں تو جب آپ سے کوئی معاملہ نزاکت کا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے اوپر آتے ہیں اور آپ کو مزید تنگ کرتے ہیں، یا آپ کی فیملی یا آپ کے گھر سے باہر یا آپ کی مختلف کاروبار چیزوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ سفر پہ جاتے ہیں آپ کی گاڑی کے اوپر یا جو بھی معاملات ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ان سے آپ اس کی گرفت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ یا یہ مطلب جو بھی ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، یہ اپنے عمل سے جب بھی کبھی درکنار ہوگی، تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوگی، پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ 3 دن 4 دن یا 7 دن یا 10 دن 11 دن آپ عمل کرتے ہیں، یا اس کے بعد آپ جو ان سے ہے وہ اس طریقے سے وہ انتظار میں ہوتے ہیں، آپ عمل بند کر دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ کے بہت سارے معاملات کو وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ وہ میں اگر گنتی کرنا شروع کر دوں یا واضح کرنا شروع کر دوں تو آپ ظاہری بات ہے اس چیزوں کی تصدیق تو کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے۔ تو اب میں آپ کو دیکھیں، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ اچھا عمل ہے، لیکن جب آپ ایک روٹین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کسی بھی عامل سے رابطہ کر لیں، پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ کیا سورہ یاسین کے موکلات یا طاقت یا سورہ یاسین کی جناتی موکلاتی طاقت موجود ہے، تو وہ آپ کو واضح کریں گے۔ اگر میں اس کی وضاحت کرنا شروع کر دوں کہ اس کے ماتحت کتنی سرداریاں جنات کی ہیں نیک کی، اور کتنا اس کے اندر موکلات کا عمل دخل ہے، اور کتنی اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا، تو یقین مانیے ایک سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ جو سی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ 50 سالہ رجت، 50 سالہ جادو، 50 سالہ تعویذات کے اثرات ایک سیکنڈ میں ختم کرنے کی اس کے اندر پاور ہے، ایک آیہ مبارکہ میں۔ تو جب آپ پوری سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی عامل سے رابطہ کریں کہ جی میں مسلسل 3 سال سے یا مسلسل میں 4 سال سے یا 7 سال سے میں عمل کر رہا ہوں یا عمل کر رہی ہوں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس میں آہستہ آہستہ رجت کا شکار اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اپنا حفاظتی اثار نہیں لگایا۔ اب حفاظتی اثار لگانا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے حفاظتی اثار لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ سورہ یاسین کا جب عمل کرتے ہیں تو اس کو کرنے سے جو اس کی روحانی طاقتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں وہ گھر میں پہلے سے موجود شیطانی طاقتوں کو جب خارج کرتی ہیں، تو اگر آپ پہلے حصار لگا لیں گے تو اس حصار کی وجہ سے وہ شیطانی طاقتیں باہر جائیں گی، سورہ یاسین کی وجہ سے نہیں۔ اب کیونکہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو سورہ یاسین کی وجہ سے جاتی ہیں، جب آپ حصار لگائیں گے تو حصار کی وجہ سے وہ شیطانی طاقتیں جائیں گی گھر سے باہر۔ جب وہ گھر سے باہر چلی جائیں گی، آپ کی روحانی طاقتیں آپ کے گھر سے باہر آپ کا مکمل حصار کر دیں گی۔ اب ہوگا یہ کہ شیطانی طاقتوں کو اندر نظر کچھ نہیں آئے گا، نہ ان کو کچھ سنائی دے گا، نہ کچھ دکھائی دے گا۔ آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سورہ یاسین کو جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا بھرپور طریقے سے لطف حاصل ہوگا اور فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر آپ اس کو رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی اور کامیابی کے لیے، میاں بیوی کی نفرت کو ختم کرنے کے لیے، طلاقوں کو روکنے کے لیے، قیدیوں کی رہائی کے لیے، غربت اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد دشمن کے ہر قسم کے شر کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، دشمن کی ذلت اور رسوائی کے لیے، جو دشمن آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کے تعویذات، شیطانی اثرات، شیطانی موکلات کر کے آپ کو وہ پلائے گئے، کھلائے گئے، یا آپ کے وجود کے اندر آپ مختلف بیماریوں کا آپ شکار ہو چکے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ 5 سال عمل کر لیں سورہ یاسین کا، آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو 5 منٹ کے اندر آپ کو یہ دشمن آپ کا اس کے جتنے شیطانی پروگرام ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے اس عمل کی جان ہوتی ہے اس کا حصار۔
جب آپ حساب لگا کے عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا آپ کو بھرپور طریقے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نیت۔ تو جب آپ نیت کو ایک طریقہ کار کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ رجت نہیں ہوتی، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اسی تلاوت کا تو آپ اس کا مقصد ہے کہ آپ اس عمل کے موکلات سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ کو وہ گالیاں نکالتا ہے، آپ پہ وہ زبان درازی کرتا ہے، آپ کو وہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، وہ آپ کو بدنام کرتا ہے، وہ آپ کو بے عزت کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، تو اب یہ سمجھیں کہ ایسے دشمن کے لیے آپ اس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان بندی کرے گا کون؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ زبان بندی کون کرے گا؟ وہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کے موکلات جا کے زبان بندی کریں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، شیطانی عمل کر رہے ہیں یا روحانی عمل کر رہے ہیں، قرآنی عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شیطانی عمل کر رہا ہے اور شیطانی عمل سے آپ پر وار کر رہا ہے، میرا بات کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے لیکن سمجھتے جائیے گا، شیطانی عمل سے وہ آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے، تعویذات کر، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ حیران ہو گئے کہ آپ کو کیسے خوش ہونا چاہیے؟ بھائی میں جس طریقے سے آپ کو آج عمل بتانے جا رہا ہوں، جس نے آپ پر جادو کیا ہے اس نے جادو اس لیے کیا ہے کہ آپ ذلیل ہو جائیں، اس نے جادو اس لیے کیا ہے کہ آپ برباد ہو جائیں، اس نے جادو اس لیے کیا ہے کہ آپ ختم ہو جائیں، آپ کا وجود کے اندر بیماریاں لگ جائیں، آپ کو جناب کاروبار برباد ہو جائے، آپ کی عزت رسوا ہو جائے۔ تو جب اس نے جادو کے ان شیطانی موکلات کو یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ فلاں بن فلاں کو، یعنی کہ آپ کو آپ کے دشمن نے شیطانی موکلات کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کے اوپر کہ جا کے اس بندے کو ذلیل کرو، بدنام کرو، ختم کرو، اب وہ آپ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر کے اس عمل کی روحانی طاقتوں کو یہ کہیں گے کہ سب واپس پلٹ دیا جائے، تو آپ نے کالا علم تو نہیں کیا، آپ نے کوئی شیطانی علم تو نہیں کیا، آپ نے اس بندے کی طرف ان چیزوں کو جب واپس بھیجا ہے تو اس کو کہتے ہیں پہلے کاٹ پھر پلٹ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے آپ نے جادو کی کاٹ کی، پھر آپ نے پلٹ کی، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب پلٹ کی جائے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگلے بندے کا حساب لگا ہوا ہے تو وہ توڑا کیسے جائے گا۔ تو یہی چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ خوش ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ وہاں سے سبق حاصل کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کے اوپر ہوا جو جادو ہے، شیطانی اثرات ہے، شیطانی موکلاتی معاملات ہے آپ کے اوپر، آپ ان سب چیزوں کو ان کی طرف واپس بھیج رہے ہیں جنہوں نے آپ کی طرف، یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر کسی نے غلاظت پھینکی ہے، تو اگر آپ وہ غلاظت اٹھا کر گھر سے باہر پھینکتے ہیں تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ اب وہ گھر سے باہر وہ کھڑا ہے تو اس کے اوپر گرتی ہے تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ یعنی کہ جو اس نے گند آپ کی طرف بھیجا ہے اس گند کو آپ اس کی طرف واپس بھیج رہے ہیں۔ تو خوش اس لیے ہو کہ آپ بلیک میجک نہیں کر رہے، آپ کالا علم نہیں کر رہے، آپ سفلی علم نہیں کر رہے، آپ کفر میں نہیں جا رہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے مسلمانوں کا کہ کوئی بندہ دیکھیں جو کالا جادو ہوتا ہے یہ شیطان سے مدد مانگنی ہوتی ہے، شیطان سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ تو جب شیطان سے مدد مانگنے کے لیے جو بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے تو کالا علم کیا ہی نہیں، آپ نے جو جادو کیا ہی نہیں، بلیک میجک کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں آپ نے کیا نا۔ اب ہوا یہ کہ جس نے آپ پر کیا تھا آپ نے اس کی چیزوں کو اس کی طرف جب واپس الٹا دیا تو ایک تو آپ کی کاروباری بندش ختم ہو گئی اور ٹوٹ گئی، اس کے بعد آپ کی شادی کی بندش گھر میں اگر لگی ہے تو وہ بھی ٹوٹ گئی، اگر غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے تو اس عمل کی روحانی جو فرشتے آئیں گے اس عمل کے ماتا ہے سورہ یاس، وہ آپ پہ ورق میں آپ کو جناب صاحب آپ کے رستے سیدھے کریں گے اور آپ کے دستے غیب سے مدد کے معاملات کریں گے۔ اگر آپ قرض میں ہیں تو آپ کے قرض کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہے، تعویذات، شیطانی اثرات ہے، موکلات، ان کو ان کے گھر واپس پہنچائیں گے۔ تو اس کو پلٹ کہا جاتا ہے۔ پلٹ سے یقین مانیے شیطانی عاملین جو ان سے ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دوسرے دن اس بندے کی طرف وہ منہ کر کے دیکھتے نہیں ہیں، اور آپ خوش اس لیے ہو کہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ سے جو آپ کے لیے مدد آئی اس مدد نے ان شیطانی چیزوں کو نکالا اور اس بندے کی طرف واپس بھیج دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے دیکھیں جی کالے علم کی کار تو کالے علم سے ہوتی ہے، حالانکہ یہ کفر ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں جی کہ کالا علم، دیکھیں لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کالا علم جو ان سے نا وہ فوری جو ان سے ہے وہ کام کرتا ہے اور نوری علم آہستہ آہستہ، یہ بھی کفر ہے۔
دیکھیں ایک بندہ شیطان سے مدد مانگ رہا ہے، شیطانی جنات سے، شیطانی موکلات سے، اور وہ شیطانی جنات موکلات سے مدد مانگتا ہے اور اس ذہن کے ساتھ کہ شیطان کی طاقت، شیطان کی مدد فوری آئے گی، اور نوری جو علم ہے، رحمان کی جو طاقت ہے وہ آہستہ آہستہ آئے گی، تو یہ کفر ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت نے ان شیطانی طاقتوں کو زیرو کر دینا، ختم کر دینا، واپس پلٹ دینا ہے۔ تو ایسے لوگ جو پلٹ کرنا جانتے ہیں، یقین مانیے ان لوگوں سے یہ شیطانی عاملین اپنی جان چھڑاتے ہیں، شیطانی عاملین ان سے بھاگتے ہیں۔ میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار عام لیول کا ہے، وہ کرتا ہے، آپ کے اوپر کرواتا ہے، تو اس لیول کی بات، یہ شیطانی عاملینوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا تو ان کے ساتھ فیس ٹو فیس معاملات چلتے ہیں نا، روزانہ کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ تو سر یہ آپ یقین مانیے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی نا، اس کا مقابلہ شیطانی طاقتیں کبھی نہیں کر سکتی، یہ یقین آپ کا عمل کریں، ٹھیک ہے، اور روحانی نسبت آپ کی مضبوط ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا سر، جو کرواتا ہے وہ تو 110% پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ میری تربیت لے رہے ہیں تو یقیناً وہ پکڑ میں، وہ کیسے آئے گا؟ جب آپ کے گھر میں غلاظت ہے، جب آپ وہ واپس بھیجیں گے، وہ شیطانی عمل کا آثار توڑ کے شیطانی عامل کی طرف بھی جائیں گی اور اس کی طرف بھی جائیں گی جس نے کروایا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، وہ دونوں پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ آپ بالکل ایزی اسلام میں رہتے ہوئے دائرہ اسلام سے آپ خارج بھی نہیں ہوں گے، اور قرآن پاک سے مدد، اللہ سے مدد آپ کی ہوگی، اور روحانی طاقتوں کی مدد ہوگی، تو آپ ایمان میں بھی رہیں گے اور شیطانی طاقتوں سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اور کوئی آپ پہ جادو نہیں بھی کرتا، تعویذات نہیں بھی کرتا، زبان سے تنگ کرتا ہے، تو آپ اس بندے کی زبان بندی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ مظلوم ہے، وہ ظالم ہے، تو آپ یہ عمل کریں، روحانی طاقتیں جا کے اس کا کام کریں گی، جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں نا، اس عمل کے اندر ایک باریک لائن ہوتی ہے، نازک لائن، جس کو کہا جاتا ہے نیت۔ جب آپ نیت کرتے ہیں تو موکلات کو یا روحانی طاقتوں کو فوری معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے جائز کام لینا چاہتا ہے یا ناجائز۔ آپ نے میری کبھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا بھائی یہ کام آپ نے جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے کوئی اجازت نہیں، فلاں ہے، یہ نہیں میں کہتا۔ دیکھیں آپ اگر میرے سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں نے یہ بات کئی دفعہ سمجھائی ہے، میں یہ بات کیوں کروں کہ آپ یہ جائز کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے؟ بھائی یہ روحانی طاقتوں کو فوری معلوم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی روحانی طاقت کو روانہ کرتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے آپ جائیں، فلاں بندے کی طرف آپ نے جانا ہے، تو وہ روحانی طاقتوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن پاک سے محبت کرنے والا ہے، ظالم نہیں ہے، شریف انسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ روحانی طاقتیں نہیں جائیں گی۔ اب عملیات کی دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ اس عمل کے ماتحت جو شیطانی طاقتیں، وہ ماتحت نہیں ہوتی اصل میں، وہ ہوتی ہے ان کی مخالف سمت میں، یعنی کہ کوئی بھی ایک روحانی طاقت جب آتی ہے تو اس روحانی طاقت کو کام کو روکنے کے لیے یا پھر کہیں نازک مرحلہ دیکھ کر اپنا کام کرنے کے لیے شیطانی طاقتیں اس کی بیک پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ روحانی عمل کرتے ہیں تو وہ ناجائز کام کے لیے جب ہوتا ہے، یہ بڑا نازک مرحلہ میں آپ کے ساتھ روحانی عملیات کی دنیا کا پیش کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، وہ جو بیک پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنا کام کرتی ہیں جا کے ناجائز کام، اور روحانی طاقتیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ روحانی طاقتیں، شیطانی طاقتیں جب کام کرتی ہیں تو آپ نے ان سے کام لیا ہے، اب انہوں نے آپ سے کچھ لینا دینا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اپنا کام کچھ کمپلیٹ کریں گی، کچھ نہیں کریں گے، شیطانی طاقتیں پھر کبھی آپ کی طرف کبھی اس طرف۔ تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے گھر میں، تو آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا ہمارے گھر میں، اپنے فسادات، اپنی ٹینشنیں۔ تو یہ مجھ سے اکثر سوال کمنٹس میں کیا جاتا ہے جی کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا جو عمل کر رہے ہیں وہ ہم جائز کام کے لیے کر رہے ہیں یا ناجائز کام کے لیے، یا ہمارا جو کام ہے وہ شیطانی طاقتیں کر رہی ہیں، روحانی طاقتیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کسی عامل سے پوچھنے والا سوال نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھنے والا سوال ہے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کسی کے ساتھ ناجائز تو نہیں کر رہے، آپ کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے۔ ہاں اگر آپ کے ساتھ وہ واقعہ ہی غلط کر رہا ہے تو آپ پھر اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل ہے، یہ عمل نہیں، کوئی بھی عمل آپ دشمن کے لیے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کام جا کے طاقتوں نے کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کسی شریف آدمی کو تنگ نہیں کر رہے۔
اگر آپ تنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی یقیناً تنگ ہونے والے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو خالص پیور روحانی طاقتیں جو آپ کی مدد کے لیے آئی ہیں تو ان کو آپ اچھے کاموں کے لیے، جائز کاموں کے لیے آپ ان سے کام لیں، تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ پہ رجت نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم عمل سمجھتے ہیں، کیونکہ جو ساری گفتگو کی جان تھی وہ تھی حصار۔ اب آپ نے حصار پہلے لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر حصار لگانا ہے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت پہلے اس لیے نہیں کرنی کیونکہ جو گھر میں پہلے سے ہی شیطانی طاقتیں موجود ہیں، ان کو معلوم جب ہو جائے گا کہ یہ بندہ اس کام کے لیے عمل کرنے جا رہا ہے اور یہ عمل کرنے جا رہا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو پھر بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گی۔ آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گی، پہلے ہی چلی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوگا، وہ آپ کے شوہر کو، بچوں کو، گھر کو، فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دیں گی، آپ کے کاروبار۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حصار ضروری ہوتا ہے۔ یہ روحانی طاقتیں جو آپ کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ شیطانی طاقتوں کو نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، اس کو حصار کہتے ہیں۔ آپ حفاظت میں آ جاتے ہیں، آپ کی بہتری ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بندہ کوئی عمل نہ بھی کرتا ہو، صرف صبح دوپہر شام صرف روحانی حصار لگاتا ہو، تو یقین مانی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس بندے پر کبھی جادو نہیں ہوتا، کبھی تعویذات نہیں ہوتے، اس بندے پر کبھی بندش نہیں ہوتی، کبھی کاروباری بندش نہیں ہوتی، شادی کی بندش نہیں ہوتی۔ مردوں، خواتین، بزرگوں، جوانوں کو یہ اپنا، بچوں کو یہ اپنے حصار لگانے چاہیے۔ حصار یاد کروائیں، حصار اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں۔ ہر عمل کا حصار ایک نہیں ہوتا، ہر عمل کا حصار علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کا عمل ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا حصار آیت الکرسی کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو ویسے تو اس کا درود ابراہیم کا بھی لگایا جاتا ہے، سورہ فلق کا بھی لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کا بھی حصار لگایا جاتا ہے، اور بھی اس کے کافی سارے حصار ہیں۔ لیکن یہ عمل ہم ذرا تھوڑا سا طاقت میں کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کا حصار بھی طاقت کے ساتھ لگائیں گے، آیت الکرسی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس عمل کی جو عمل میں نے آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ ساری میرے موضوع کے متعلق تھی، اور اگر آپ نے سکپ کر کے ویڈیو دیکھی تو آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ جس نے پوری ویڈیو تسلی سے دیکھی ہے اور بات پوری سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی طرف توجہ کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو میری طرف سے دلی روحانی اجازت ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ لائک جب آپ کرتے ہیں ویڈیو کو تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو جو ویڈیو کو لائک کرے گا، پوری ویڈیو دیکھے گا، اس کو ہماری طرف سے روحانی اجازت ہے۔ اور جمعۃ المبارک والے دن جو سے جمعے کی نماز کے بعد اور جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد جو سے ہے وہ آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار پیر مرشد پیر ربانی کی خانقاہ پہ جو سے حلقہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، تو اس میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اس دعا میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ضرور دعائیں کی جائیں گی۔ اور ایمانداری سے جو دوست احباب دعا کے لیے کہتے ہیں، ہم الحمدللہ ان کو شامل بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ اب آپ نے سورہ یاسین کا سر حصار لگانا ہے، اور حصار آپ نے بڑا آسان طریقے سے لگانا ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ کا حصار اس طریقے سے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ یہ لکھ لیجیے، حصار لکھ لیں، تو حصار ہی آپ خالی لگاتے رہے نا اپنا صبح دوپہر شام، تو آپ پہ بہت زیادہ اس کے کروڑوں فوائد ہیں۔ اب اس پہ فوائد پہ بات کرنا شروع کر دیں گے، پھر بات آگے نکل جائے گی۔ اب 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی مکمل پڑھنے کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی سامنے والی سائڈ پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اس طرح دم کرنے کے بعد آپ نے پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنی دائیں سائڈ پہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ کے سامنے دم کرنا ہے، 1 دفعہ دائیں سائڈ پہ، اور 1 دفعہ آپ نے بائیں سائڈ پہ دم کرنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے پیچھے والی سائڈ پہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی آخری مرتبہ، 5ویں مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے اپنے پورے سر پہ اس طرح، اپنے پورے جسم پہ آپ نے اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے اب یہ مٹھی بند کر لی۔ مٹھی بند کرنے کے بعد اب آپ کا جو دشمن ہے اس کا چہرے کا تصور لا کے آپ نے اس طرح دم کرنا ہے، تو جو آپ کے اوپر اس نے اثرات بھیجے ہوئے ہیں وہ تمام اثرات کو
آپ کے گھر میں جو موجود ہے وہ آپ کو گھر کا کرنا پڑے گا، ایسے گھر کا تصور لا کے، تو اس طریقے سے آپ کے وہ سب اثرات اس کی طرف واپس لوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو پلٹ کہتے ہیں. اب آپ نے کیونکہ درود ابراہیم لاسٹ میں ابھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو وہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ اپنے گھر سے ان کو نکالیں گے تو وہ یہ آیت الکرسی کی روحانی طاقتیں جا کر اس کے اثار کو توڑ دیں گی. ٹھیک ہے، جب تک وہ سنبھلے گا لاسٹ میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، تو اس سے اب آپ کا بھی اثار لگ جائے گا. اس کو کہتے ہیں کاٹ بھی ہو گئی، پلٹ بھی ہو گئی اور حفاظت بھی ہو گئی. ٹھیک ہے جی، پہلے آپ نے کاٹ کی، پھر آپ نے اس طرح پلٹ کی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حفاظت کی. اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی دشمن نہیں ہے نہ ہمیں پتہ ہے، تو آپ اس طریقے سے دم جب کریں گے تو تصور میں آپ نے اپنے گھر سے باہر، یعنی کہ آپ کی جو شیطانی چیزیں تھیں وہ آپ نے گھر سے باہر کی طرف روانہ کر دی ہیں، تو وہ آپ گھر سے باہر چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ حصار پہلے لگا لیں. تو اب پانی آپ کے پاس تھوڑا سا کپ میں گلاس میں پانی ہونا چاہیے، تو وہ پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ تھوڑا سا اپنے سر پہ ضرور ڈالیں. ٹھیک ہے جی، طبیعت کے مطابق. اس کے بعد چہرے پہ، اپنی گردن پہ، اپنے جسم پہ، ٹھیک ہے جی، آپ وہ لگا لیں گے تو آپ کا جسمانی اندرونی اور بیرونی اثار بھی ہو جائے گا. اب وہ تھوڑا سا پانی جو بچ گیا ہے وہ آپ نے پی لینا ہے. اس پانی کو پینے کے بعد جو آپ کے اندر روحانی طاقت آئے گی نا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب آپ پوری روحانی طاقت میں، حفاظت میں، اثار میں پوری طاقت کے ساتھ آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اب آپ نے جو سا ہے اس عمل کو نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے آپ نے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ درود شریف پڑھنا ہے. تو اب آپ نے سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دشمن کے لیے جب کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے تو آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. اب آپ نے سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے لاسٹ میں آخر میں آپ نے پھر دوبارہ جو ہے وہ 3 مرتبہ درود، وہ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے لاسٹ میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے سورہ یاسین آیت الکرسی 5 مرتبہ پڑھ کے، اس کے بعد لاسٹ میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا روحانی اثار کر لینا. تو اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا مکمل عمل ہو جائے گا اور آپ کو فائدہ 110% ہوگا. لیکن نقصان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا وہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ذرہ برابر بھی آپ کو، ریت کے ذرے کے برابر بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اس سے آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی، آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی، اور اس سے آپ کو کامیابی ملے گی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.